گھر میں پوچھتے ہیں کیا لایا، پوچھتے ہیں، اور دنیا والے پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا، کیا چھوڑا، کتنا مال، کتنا زر، کتنے گھر، کتنی گاڑیاں، کتنی فیکٹریاں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ دنیا والے سمیٹ رہے ہیں، بانٹ لیں گے، اور بانٹنے میں بھی انصاف نہیں ہوتا ہے، جس کے ہاتھ لگاؤ لے لیتا ہے، بہنوں کو نہیں دیتے، بھائی سے بیٹھ لیتے ہیں، بس مطلب بڑا بھائی سب لیتا ہے، چھوٹے بھائی جو بیچارے یتیم ان کو کچھ نہیں ملتا ہے، ظلم ہوتا ہے۔ تو ہمارا مال نہیں ہے، اسے فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے جو اللہ کی اس نعمت مال سے، نعمت صحت سے، نعمت طاقت سے، نعمت علم سے اپنی آخرت بنا رہا ہے، آخرت کے لیے مال خرچ کرتا ہے، آخرت کے لیے جوانی لگاتا ہے، آخرت کے لیے اپنی صحت لگاتا ہے، آخرت کے لیے اپنا علم خرچ کرتا ہے، وہ عقل مند انسان ہے۔ کل بھی میں نے حدیث پڑھی تھی، الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی۔ عقل مند آدمی کون ہے؟ جس کے سامنے آج فکر ہو کل کی، دنیا بول رہے نا کل کی فکر کرو نا، فیوچر کی فکر کرنے والا عقل مند ہے، نہیں فیوچر کی فکر کرنے والا آج کھا کے آج ختم کر کے کوئی فکر نہیں ہوتا، بیوقوف آدمی ہے، آج کھا کے ختم کر کل کی فکر ہی نہیں اسے، دنیا والے بولتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اصل تمہارا فیوچر جو شروع ہوگا وہ مرنے کے بعد ہے، مرنے سے پہلے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بھوک لگی کھانا نہیں ہے کوئی کھلا دے گا، بھیک مانگ کے کھا سکتا ہے آدمی، پیاس لگی پانی نہیں ہے کوئی پلا بھی دے دے گا، سردی لگ رہی ہے تو کوئی سوٹر دے کپڑے دے دے گا۔ مجھے سردی لگ رہی تھی صبح میں، سوٹر نہیں لایا یہ سوچ کر کہ صاحب آسام میں سردی نہیں رہیں گی، ہمارے مفتی ابو بکر صاحب انہوں نے کہا مولانا میرا سوٹر پہن لیجیے، میں نے مانگا بھی نہیں، انہیں اٹھا کے دے دیا، تو سوٹر پہن کر آیا، میں نے پرانوں میں بات کی، کوئی نہ کوئی آدمی کام کر دے گا ہمارا، ضرورت پر بیمار ہے کوئی دوا دلا دے گا، لیکن قبر میں جانے کے بعد کون آئے گا؟ آئے گا بیوی آئے گی، 4 مہینے 10 دن روئے گی، پلائے گی اور سوگ منائے گی، عدت گزارے گی، اور موقع ملے تو دوسری ہدی کر لے گی، دوسرے کی بیوی بن جائے گی، بنے گی نہیں بنے گی؟ ارے آپ کے ہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ اگر وہ جوان ہے، شادی کے لائق ہے، عدت گزرے گی، دوسرا پیغام ملے گا تو شادی کر کے آرام سے رہے گی، وہ پچھلے شوہر کو تھوڑی یاد کر کے روتے رہے گی زندگی بھر، بڑا مسئلہ۔ اسی طرح کسی کی بیوی مر جائے تو مرد جو ہے 2-4 مہینے نہیں گزارتا، شادی دوسرے کر لیتا ہے، اپنی پچھلی بیوی کو بھول جاتا ہے، ہر آدمی اپنے مزے میں رہتا ہے۔ تو قبر میں کون آئے گا؟ نہ بیوی، نہ بچے، نہ دوست، نہ احباب، نہ والد، نہ ماں، نہ کوئی ساتھ نہیں آئے گا، جن کی محبت میں ہم نے آخرت برباد کی ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کو ہم نے قربان کر دیا ہے۔ اس نے فرمایا عقل مند آدمی کون ہے؟ جو اپنی جس زندگی میں اپنی آخرت بنا لے۔ نبیوں کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے، اے دنیا کے انسانوں، غفلت کی زندگی گزار کر دنیا سے نہ چلے جاؤ، موت پر حسرت کرو گے اور تمنا کرو گے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، اے اللہ واپس کر دیجئے، بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب سمجھ جاؤں گا، وہ کروں گا جان مال اوقات میں جس سے اللہ آپ راضی ہو، میرے آخرت بن جائے۔ موت پر آدمی کہے گا، جواب کیا ملے گا؟ کلا۔ کلا کا تو کیا، یہ کلا اردو میں آپ کیا بولتے ہیں آسامی میں اس کو؟ ہمارے اردو میں کلا بولتے ہیں، ہاں گال، ہاں گال بھی بولتے ہیں۔ تو کلا عربی کا لفظ ہے، ہرگز نہیں، ڈانٹ پڑے گی، کیا پڑے گی؟ ڈانٹ پڑے گی۔ کلا انہا کلمۃ، کہ یہ کلمہ ہے جو کہہ رہا ہے، تیرے منہ سے بک رہا ہے، کہہ رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی واپس نہیں کرے گا۔
حدیثوں میں آتا ہے موت پر جب ملک الموت سامنے آئیں گے برزخ کا دروازہ کھل جائے گا اور موت کا فرشتہ سامنے آ کر روح نکالنے کا وقت ہوگا تو کٹر سے کٹر کافر بھی ایمان لائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بے شک. جس نے زندگی پر اللہ والوں کو ستایا، ایمان والوں کو ستایا، ایمان والوں پہ ظلم کیا، اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، ایمان والوں کا مذاق اڑایا، علماء کا مذاق اڑایا، وہ ایمان لائے گا لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان اصل وہ ہے جو غیب پر ہو. دیکھا نہیں، ملک الموت کو نہیں دیکھا، قبر کو نہیں دیکھا، قبر کے عذاب اور عقاب اور اس کی جنت یا جہنم کا باغ یا گڑا بننا نہیں دیکھا، برزخ نہیں دیکھی، جنت و جہنم نہیں دیکھی، اللہ کو نہیں دیکھا، قیامت کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، اللہ کے قرآن کو اترتا نہیں دیکھا، لیکن سب پر ایمان ہے. اسے